بڑی خبر یہ ہے کہ صدر عارف الوی کے ایک دستخط سے نواز شریف کی سیاست میں واپسی کا راستہ کھل گیا ہے، اور ساتھ ہی چیف جسٹس عمر عطا بندیال بھی ایک طرح سے کلین بولڈ ہو گئے۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسنین جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ڈیجیٹل چینل۔ آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ صدر عارف الوی کے ایک دستخط سے نواز شریف کی سیاست میں واپسی کا راستہ کھل گیا ہے، اور ساتھ ہی چیف جسٹس عمر عطا بندیال بھی ایک طرح سے کلین بولڈ ہو گئے، یعنی ان کو 184 سب سیکشن 3 کے تحت اختیارات کو بھی ان کے قانون کے تحت جھٹکا لگا۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کے دستخط کے بعد سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر بل 2023 قانون بن گیا۔ اس قانون کے بننے کے بعد آرٹیکل 184/3 کے تحت دیے گئے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دائر کرنے کا حق ہوگا، یعنی جو بھی سو موٹو یاز خود نوٹس کی بنیاد پر فیصلے لیے گئے تھے، اب ان پر نظر ثانی کی درخواست دی جا سکتی۔ تو اب ہوگا کیا؟ تو لندن میں بیٹھے نواز شریف اور جہانگیر ترین اپنے خلاف فیصلوں پر نظر ثانی اور درخواست دائر کر سکیں گے، یعنی نواز شریف اور ایک بار پھر سرگرم ہونے والے جہانگیر ترین کی نااہلی ختم ہونے کی راہ ہموار ہو گئی۔ یہ بل نون لیگ کے سینیٹر نواز شریف کے درینہ ساتھی عرفان صدیقی نے ایوان میں پیش کیا تھا، اور اسے 14 اپریل کو قومی اسمبلی میں منظور ہونے کے بعد 5 مئی کو سینٹ سے بھی منظور کرنے کے بعد صدر کو دستخط کے لیے بھجوا دیا تھا۔ اور جو اطلاعات ہم تک پہنچی ہیں، اس کے مطابق ڈاکٹر عارف الوی نے جمعہ 26 مئی کو اس بل پر دستخط کر دیے، جس کے بعد یہ بل قانون کی حیثیت اختیار کر گیا۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے کوئی بھی بل صدر پاکستان کے پاس جاتا تھا تو وہ اعتراض لگا کر واپس کر دیتے تھے، لیکن اس بار انہوں نے بلا چوں و چراں کے بل دستخط کر دیے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے لیے بھی سرپرائز سے کم نہیں تھی۔ آج پنجاب میں انتخابات کرانے کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی نظر ثانی درخواست پر سپریم کورٹ میں سماعت کا آغاز ہوا تو اٹارنی جنرل روسٹم پر آ گئے، مسکراتے ہوئے کہا کہ میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اور کہا صدر مملکت کی منظوری کے بعد نظر ثانی قانون بن چکا ہے۔ اور سماعت کے دوران اٹارنی جنرل نے بینچ پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ ریویو ایکٹ اب قانون بن چکا ہے، نئے ایکٹ کے تحت نظر ثانی کا دائرہ کار اب اپیل جیسا ہی ہوگا، اب نظر ثانی کو فیصلہ دینے والے بینچ سے لارجر بینچ ہی سن سکتا، جس کے بعد عدالت نے کیس کی مزید سماعت جمعرات یعنی 1 جون تک ملتوی کر دی گئی۔ یعنی اب پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن کروانے کا معاملہ بھی چیف جسٹس کے ہاتھ سے نکل گیا، یا یوں کہہ لیجئے کہ ایک طرح سے نکل گیا ہے۔ اگر میں طرح نکال دوں تو طرح مصرع آپ برابر کر لیجئے۔ اب ایک لارجر بینچ بنے گا اور اپیلوں پر لمبی سماعت ہوگی، اور وہ جو کہا جا رہا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے نہ ماننے پر شہباز شریف یا ان کی کابینہ پر توہین عدالت تک جائے گی، تو یہ اب ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ بلکہ اب تو جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ نواز شریف اور جہانگیر ترین کے خلاف سوموٹو کیسز کے تحت فیصلے پر نظر ثانی اپیل کا راستہ کھل گیا ہے۔ میڈیا پر یہ بحث چل رہی تھی کہ یہ سب کچھ خاموشی سے کیا گیا ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ صدر عارف الوی نے کیسے آرام سے دستخط کر دیے؟ کیا انہوں نے عمران خان سے بھی مشورہ کرنا گوارا نہیں کیا؟ یہ سب ایک ڈیل کے تحت ہوا۔ کیا صدر عارف الوی نے بھی کپتان کا ساتھ چھوڑ دیا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب کچھ لوگوں کو تو اس بل پر دستخط سے مل چکا ہے، اور کچھ کو ابھی ملنا باقی ہے۔ باقی جو معاملات اگر یہ سمجھ میں نہیں آ رہے اور جن لوگوں کو جواب ملنا تھا وہ مل چکا ہے، اس کا مطلب ضروری نہیں ہے کہ وہ پریس کانفرنس کر کے اعلان لا تعلقی کریں۔ دستخط کر کے ایک بہت بڑا جواب تو مل گیا، اور اگر ان کے اعلان کا آپ کو انتظار ہے تو وہ بھی کسی نہ کسی دن آ جائے گا، لیکن ابھی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ معاملات ہیں جو آپ کی سیاست کے ہو چکے۔ آپ جہانگیر ترین فیصلہ کریں گے آپ کی ملک کی تقدیر کا، اور اب آپ نواز شریف فیصلہ کریں گے آپ کے ملک کی تقدیر کا، اور چیف جسٹس صاحب جو ہے ان کی ججمنٹس کو بالکل نہیں مانا گیا، نہ پہلی ججمنٹ نہ دوسری ججمنٹ۔ تو طاقتور طاقت ہی آزماتا ہے۔ وہ کسی نے پوچھا تھا کہ نالج از پاور، اس نے کہا نہیں، پاور از پاور۔ تو پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ سیز ہم، اور پھر اس کے بعد کہا کہ اس کے اوپر بندوقیں تان دو، اس کے اوپر تیر اس کی گردن کے اوپر رکھ دو۔ پھر اس کے بعد کہا کہ میں فیصلہ واپس لیتا ہوں، تیر ہٹا لو، میں نے اس کے قتل کا فیصلہ منسوخ کر دیا۔ اس نے کہا یہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ اب مجھے سمجھ آ گئی جو مرنے والا تھا۔ اس نے کہا کہ knowledge is not the power, power is power.